الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده والصلاة والسلام على عبده ورسوله۔ قرآن حکیم کلاس میں انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 5 سورۃ البقرہ کی اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے متقین کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ ان 5 اوصاف کو بالترتیب ذرا سمجھ لیجئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ الذین عربی اصطلاح میں، عربی ٹرم میں اس کو اسم موصول کہتے ہیں، جو لفظوں اور جملوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتے ہیں۔ یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یہ پہلی صفت ہے ان کی۔ غیب یعنی جو چیزیں انسانوں سے پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز اور کوئی جگہ اور کوئی زمانہ غائب، پوشیدہ اور پردے میں نہیں ہے۔ یہاں مراد انسانی حواس سے پوشیدہ چیزیں اور فلسفے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا، جنت و جہنم، کامیابی اور ناکامی کے اصول معیار کیا ہیں، دنیا اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں پیش کیا، ہم اس کو دل و زبان سے مانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ قرآن سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے والوں کا طرز سوچ وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے عقل و حواس کی زد میں ہے وہی کل حقیقت ہے، وہی ریالٹی ہے، بلکہ حقیقتیں وہ ہیں جو قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں۔ دنیا کی آنکھ بند ہوتے ہی ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، اور یہی اسلامک ازم ہے۔ قرآن حکیم سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے والوں کا یہ بنیادی وصف ہے، جس کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کی پوری عمارت اور بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے۔ اچھا، جبکہ آج کے دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے قوانین زندگی اور علم حاصل کرنے کی بنیاد وہ صرف سائنس پر ہوگی، جو چیزیں ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آئیں گی یا ہماری عقل اس کو ویریفائی نہیں کرے گی، تو اس کی تعلیم بھی ہم نہیں دیں گے اور نہ ہی ان کی بنیاد پر قوانین بنائیں گے۔ یاد رکھیے، یہی سیکولرزم ہے۔ اٹھائیے آکسفورڈ کی ڈکشنری اور دیکھیے سیکولرزم کا معنی۔ لہذا مغربی دنیا کی اکثریت نے مذہب اور وحی الہی کو مکمل خیر بات کہہ دیا۔ ہم نے مکمل خیر بات تو نہیں کہا، لیکن یہ وائرس ہمارے اندر بھی آ چکا ہے، اور ہم عقل و حواس کی بنیاد پر قرآن و سنت کی کانٹ چھانٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے اس ایک آیت میں جو ہدایت و رہنمائی ہے، دنیا کس طرح اس کے خلاف زندگی بسر کر رہی ہے۔ کیا ہم نے رب کائنات کو اس کا جواب نہیں دینا؟ یاد رکھیے، اہل علم نے جب بھی غیر مسلموں کے فلسفے پڑھے اور سمجھے، ان کا مقصد ہوتا تھا کہ سمجھ کر غلط باتوں کی تردید کرنا۔ عام میں سے جو انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، وہ آج سے مقصد زندگی یہ بنا لیں کہ ہم قرآن حکیم سمجھ کر غیر مسلم مفکرین اور سائنسدانوں کے فلسفوں کی غلط باتوں کو آشکارا کریں گے اور لوگوں کو درست رہنمائی فراہم کریں گے۔ بہرحال
اگر یہ بنیادی وصف ہمارے اندر پیدا ہوا تو ہم قرآن حکیم سے مکمل ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکیں گے، ورنہ نہیں۔ انسان کے لیے اس نتیجے پر پہنچنا تو ضروری ہے کہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام بر ہیں، اسی کا پیغام لائیں۔ اس کے بعد بھی اگر انسان کو قرآن و سنت کی کسی ہدایت اور رہنمائی میں شک ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنا ہوگی کہ کیا مجھے اللہ اور رسول اور قرآن کے حق اور سچے ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ پھر کہتا ہوں یہ بنیادی وصف ہے، اس پر غور کیجئے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آپ کسی بھی لیول پر بیٹھے ہیں، گھر کے سربراہ کی حیثیت سے یا ملک کی سربراہ کی حیثیت سے، کسی بھی مسئلے اور چیلنج میں الجھے ہوئے ہیں تو ابھی سوچ بچار کرو، ہم اپنے عقل و حواس کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں یا وحی الہی سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر کے فیصلے کر رہے ہیں؟ چونکہ یہ بنیادی وصف تھا اس لیے میں نے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ اس قرآن حکیم کلاس کا مقصد رسمی طور پر قرآن حکیم سے گزارنا نہیں ہے، بلکہ کنسیپٹس کو کلیئر کرنا مقصود ہے۔ قرآن مجید میں استعمال ہونے والی اصطلاحات، ٹرمز کی وضاحت کرنا ہے، یہی میرا عزم مصمم ہے۔ اللہ پاک میری مدد فرمائے اور آپ لوگوں کو میرا ساتھی بنائے رکھے۔ اور پھر آپ اچھی طرح نہیں جانتے کہ کسی بھی علم کی کتاب کے آغاز میں معلم، ٹیچر، پروفیسر ضروری ابحاث کرتے ہیں۔ یہ ابحاث اور یہ گفتگو طلباء، اسٹوڈنٹس کو کتاب سمجھنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کے آغاز کرنے سے پہلے میں نے ایک کلاس کلپ نمبر 2 میں حصول علم کے 3 ذرائع کہ کن کن ذریعوں سے علم حاصل ہوتا ہے، حواس خمسہ 5 سینسز، نمبر 2 عقل اور نمبر 3 وحی الہی، اس پہ بیان کیے تھے۔ وہ اس کلاس کلپ نمبر 2 کی گفتگو بھی اگر اس آیت کو سمجھنے میں ساتھ جوڑ لی جائے تو بڑی معاون ثابت ہوگی۔ اللہ ہمیں اس آیت الذین یؤمنون بالغیب سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم اسلامک ازم کو فروغ دیں اور سیکولرزم کے وائرس کا ہم علاج کریں۔ اب دوسری صفت کی طرف آئیے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں اور ہمیشگی سے پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا قرآن کے علاوہ نماز ہی تو ایک عظیم ذریعہ ہے، اللہ سے مدد طلب کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں بھی اور 153 میں بھی، 45 اور 153 میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یعنی یہ متقین وہ لوگ ہیں کہ نماز کے ذریعے اپنی فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں، رب سے قلبی وابستگیاں اور نظریات کی جو تازگی ہے، ریفریش، وہ اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کی تیسری صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں 3 باتیں نظر آ رہی ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، مما اس چیز میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا، یعنی اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ اس وقت خرچ کرنا آسان ہو جائے گا جب یہ سوچ رکھو گے کہ اللہ ہی نے ہمیں عطا کیا ہے، اور پھر اس سے مال و دنیا کی محبت بھی دل سے نکل جائے گی۔ اب چوتھی صفت کی طرف آئیے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی قرآن حکیم اور اس سے پہلے کی کتب آسمانی کو منزل من اللہ مانتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی پچھلی آسمانی کتابیں۔ یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ پچھلی کتابیں اپنے اپنے دور میں ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتی رہی ہیں، لیکن اب قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا واحد ذریعہ اور سورس وہ قرآن و سنت ہے۔ اور ان کی 5ویں صفت یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت ہی پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین یعنی ایقان کا معنی ہے کسی چیز کے بارے میں شک و شبہ دور ہو کر پختہ علم حاصل ہو جائے، یعنی نظریہ رسمی سا نہ ہو، پورا یقین ان کو حاصل ہو۔ ہمارے گھروں میں کسی کی وفات پر جو مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، چیخو پکار، گریبان کو پھاڑنا، شکوہ شکایت کے جملے بلند کرنا، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں موت کا یقین تو ہے لیکن موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین اتنا نہیں ہے۔
ورنہ موت اختتام زندگی نہیں ہے بلکہ آغاز زندگی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمنی الموت، موت ہی تو مومن کا تحفہ ہے، کیونکہ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور اس سے بڑا مومن کے لیے تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ رب کائنات سے ملاقات کرے گا۔ تو یوں مالی اور جسمانی اور روحانی اور قلبی طور پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے متقین ان اوصاف سے متصف رہتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ تو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ان اوصاف کے بغیر کامیابی کے جتنے فلسفے گردش کر رہے ہیں سب انسان کو ناکامی کی راہ پر لے کر جا رہے ہیں۔ ان راستوں کی منزل گہری کھائیاں ہیں جو مرتے ہی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔